جتنا بھی ہم رب الفاظ کا شکر ادا کریں میرا خیال ہے کم ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس دور حاضرہ میں جہاں بھگ دوڑ مچی ہے، کووڈ 19 حاوی ہوا ہے پوری دنیا پر، مختلف طرح سے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لیکن میں اس کووڈ 19 کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم خدا کی قربت میں اور زیادہ بڑھے۔ اس کووڈ 19 نے ہمیں خدا کے ساتھ اور زیادہ اٹیچ کیا۔ یہ خدا کا ایک پلان ہے، یہ خدا کے نام کو جلال دینے کا ایک طریقہ ہے کہ خداوند ہمیں نہ چھوڑتا ہے نہ بھولتا ہے، گو کہ اتنے برے حالات سے ہو کر گزرنا اور اس کے باوجود ہم کھڑے رہیں، یہ خداوند کی بہت بڑی رحمت، اس کی اس کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ اس وقت ہم دسمبر کا مہینہ، اس کا آلموسٹ غالباً ہم دوسرے ہفتے میں چل رہے ہیں، اور یہ مہینہ بہت اہم ہے، گو کہ جو ڈیسائیڈڈ ڈیٹ ہے وہ ایکچول نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی، لیکن پھر بھی دسمبر کا مہینہ جس میں خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ پورا ہوا۔ بہت جلد ہم کرسمس منانے کو ہیں، بہت جلد ہم خدا کے پیدا ہونے کی خوشی کو سب کے ساتھ مل کر، یسوع مسیح کی پیدا ہونے کی خوشی کو ہم سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے۔ اس پورے مہینے میں ہم بہت سی تیاریاں کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، کرسمس ٹری لگاتے ہیں، ڈیکوریشنز ہوتی ہیں۔ آیا میرا سوال یہ ہے کہ یہی وہ خوشی ہے جو ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے صرف ڈیکوریشن کی حد تک، یا خداوند ہم سے کچھ اور چاہتا ہے؟ آج اس بات کو ہم سیکھیں گے کلام کی روح سے۔ آج اس بات کو ہم سیکھیں گے کہ خداوند خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا وہ ہے بیٹا۔ ہم بیٹے کے حوالے سے آج سیکھیں گے کہ خداوند نے جو بحر و بر کا مالک و خالق ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ہمارے پاس بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس گناہ بھری زندگی سے، اس گناہ سے آلودہ زندگی سے باہر آ سکیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے آج کا حوالہ پڑھیں گے، یسایہ 9 باب، اس کی 6 اور 7 آیت، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب فاج کی غیوری یہ کرے گی۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے اس کی برکت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں 12 سال پہلے، کئی سال پہلے، یسایہ نبی نے ایک پیشین گوئی کی۔ ویسے تو یسایہ نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی تھیں، لیکن ان میں یسوع کا پیدا ہونا، مصلوب ہونا اور جی اٹھنا سر فہرست ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ خدا کا منصوبہ کیا تھا. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ خدا ایک بڑے منصوبے کے ساتھ کئی سال پہلے اپنے نبی کے وسیلہ سے اسے ایک کلام دیتا ہے کہ یہ لکھ کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. بات جب ہم کرتے ہیں بیٹے کی تو یہ ایک بہت بڑی بخشش تھی ہمارے لیے. یہ خدا کا وہ منصوبہ تھا جس کے وسیلہ سے اس نے ہمیں ایک بیٹے کی صورت میں تحفہ عنایت کیا، اور اس بیٹے نے اس دنیا میں جنم لیا تاکہ وہ اس منصوبے کو، اس کلام کو جو خدا نے کئی سال پہلے تک رکھا تھا، تاکہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اسے ایگزیکیوٹ کر سکے، اس منصوبے کو پایا تک میل تک پہنچا سکے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ اس دنیا میں جنم لیتے. اس ساری پلاننگ کو کرنے کے لیے جو ہے وہ طرح حصہ بہ حصہ، طرح بطرح وہ اپنے نبیوں سے، اپنے لوگوں سے کلام کرتا آیا کہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا جائے گا، اور اس پہ کیا ہوگا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے، یسایہ جو ہے وہ اسے بادشاہ کے طور پر بیان کرتا ہے کہ سلطنت یا کسی ملک کی حکومت کو چلانا وہ کس کا کام ہوتا ہے؟ اس ملک کے بادشاہ کا. ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، اور وہ تھا یسوع المسیح، جس نے اس دنیا میں جنم لینا تھا. خدا نے ایک پورے منصوبے کے ساتھ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. اب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا کلام میں آگے بڑھیں اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی کچھ آیات کو میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ میں آپ کا دھیان اس طرف راغب کر سکوں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. وہ کلام جو کہ خود خدا تھا، وہ شروع سے تھا، وہ اب تک رہے گا، اور جب سے دنیا چلتی آ رہی ہے یہی کلام جو ہے وہ دنیا میں جاری و ساری ہے. پھر اگر ہم یوحنا ہی کی انجیل میں اس کی 14ویں آیت، پہلے باب کی 14ویں آیت کی طرف راغب ہوں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا. اب وہ کلام کون سا تھا؟ یہ وہ کلام تھا جو خدا نے پلان کیا تھا اور ہمیں وہ لڑکا بخشا، وہ بیٹا بخشا، جس کے وسیلہ سے ہم فضل اور سچائی کی طرف راغب ہوں، کیونکہ وہ مجسم ہوا کلام جو تھا وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا، اور اسی معموری میں وہ اس دنیا میں لوگوں کے درمیان میں رہا اور خدا کے اس کلام کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا رہا. ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف واپس چلیں گے، جس میں آگے ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے اس کا نام عجیب. کیا ہے؟ اس کا نام عجیب. اب لغوی معنی عجیب کے دیکھیں تو وہ یہاں پہ سوٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم روحانی طور پر اس پہ غور و خوض کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس عجیب کا مطلب ڈفرنٹ، مختلف، الگ تھلگ. کیوں؟ کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرنٹ تھا دنیا سے، دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی باتوں سے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام عجیب، مشیر. ایک تو وہ بالکل الگ تھا، اور پھر وہ کام کیا کر رہا ہے کہ وہ مشاورت کا کام لے کر اس دنیا میں آیا ہے. خدا کے اس پلان کو جو خدا نے ہمارے لیے، اس دنیا کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے رکھا تھا، وہ اس کی مشاورت کرنے کے لیے اس نے اس دنیا میں
जन्म लिया। उसने अर्श को छोड़ा और फर्श पर आया। क्यों? ताकि हम रिहाई पाएं उस गुनाह से जो हमारे बुजुर्ग बाबा आदम जो है वो सरजद कर चुके थे, जिसकी वजह से गुनाह इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया। अब उस गुनाह से निजात देने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी के लिए हमें शख्स दरकार था जो कि इस निजात के काम को सरअंजाम दे सकता। कई नबी आए, कई रसूल आए, खुदा के लोग आए कि वो खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुंचाएं, लेकिन खुदा का प्लान कुछ और था। और वो प्लान क्या था कि उसने खुदाए कादिर, उस कुदरत वाले खुदा को, उस कुदरत वाले खुदा ने अपने बेटे को, अपने फर्जंद को कुदरत के साथ इस दुनिया में भेजा। और खुदाए कादिर अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। वो यस्सु जो अब्दी जिंदगी देता है, वो यस्सु जो हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है, वो इस दुनिया में जन्म लेने को था। बात जो जिस चीज़ पे मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, अगर हम मत्ती की अंजील और उसके पहले बाब में उसकी 21 आयत को देखें तो उसमें है, उसके बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जब इन तमाम पेशनगोइयों को पूरा होना था तो उससे पहले खुदा ने फिर दोबारा एक और कलाम जो है वो ख्वाब के ज़रिए फरिश्ता ने आके ये मैं पैगाम दिया कि देख तेरी बीवी जो है वो मरियम वो हामला होगी। लेकिन हामला, अब वहाँ पे जब हम इंसान होने के नाते से हम देखते हैं कि हामला होने के लिए जो जिस्मानी मिलाप है उसका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर खुदा कुदरत वाले काम करना चाहता था, तो वो काम करने के लिए एक कुदरत भरा काम होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उससे कहा गया कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। अगर हम यूहन्ना की अंजील में देखें तो उसमें उसके पहले बाब में अगर हम उसकी 13वीं आयत पे गौर करें तो वहाँ लिखा है, वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से। इसका कोई अमल दखल नहीं था इस हमल में, क्योंकि ये काम खुदा की कुदरत से होना था, और खुदा की कुदरत उसी वक्त सादिर होती जब खुदा अपने मंसूबे को, अपने काम को खुद सरअंजाम देता। तो इसीलिए उसने मरियम का इंतखाब किया ताकि मरियम के वसीला से वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेज सके, ताकि हम उस इन नागहानी आफतों से, इन गुनाहों से रहाई पा सकें और खुदा की तरफ राग़िब हो सकें। ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने उस प्लान को सरअंजाम देना था, तो उसने अपना कुदरत भरा हाथ मरियम की तरफ बढ़ाया और वो हामला हुई। उसने कंसीव किया, किससे? कुदरत से। और जब उसने कंसीव किया तो यस्सु जो था वो उसके मरियम के रहम में परवरिश पा रहा था, और अपने टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक जब वो दिन आ चुके तो फिर जो है वो उस दुनिया में उसने जन्म लिया। और जब खुदावंद का वो प्लान जो उसने हमारे लिए रखा था, खुदावंद का हमारे लिए रखा था, खुदावंद ने जो उस सारे प्रोसेस को सरअंजाम देना था हमारे लिए, जब वो पूरा हो चुका तो फिर हम देखते हैं कि यस्सु ने इस दुनिया में जन्म लिया, जिसको हम क्रिसमस की सूरत में मनाते हैं, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं। कहने को 25 दिसंबर कहा जाता है कि सबसे छोटा दिन है, लेकिन इसे बड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस दिन में
بہت بڑا کام ہوا تھا، بہت بڑا منصوبہ پورا ہوا تھا ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اتارا تاکہ وہ ہمارے گناہ یہاں سے اٹھا لے جائے، تاکہ وہ ہمیں اپنی طرف لے آئے، تاکہ وہ مجسم کلمہ اس دنیا میں کام کرے، وہ کلام جو مشاورت کے طور پر وہ اپنے باپ سے لے کر ہم تک پہنچاتا تھا، وہ کلام جو اپنے باپ سے لے کر ہمیں دیتا تھا، تاکہ ہم اس کلام کو سنیں، اس کلام پر راغب ہوں، اور ہم اس یسوع نام پر ایمان لائیں جس کے وسیلہ سے نجات صادر ہوئی، اور ہم نے ان گناہوں سے، ان کرمزی گناہوں سے رہائی پائی جو دھیرے دھیرے ہمیں خداوند سے دور لیے جا رہے تھے۔ تو عزیزو، جو بات آج ہم نے سیکھنی ہے یہاں پر، آیا کہ ہمیں صرف اور صرف گھر پر چیزیں سجانے سے، کرسمس ٹری سجانے سے خوشی ملتی ہے، یا اصل خوشی کسی اور چیز میں ہے؟ ہمیں صرف ہم اپنے گھروں پر ستارہ لگا لیتے ہیں، صرف وہی کافی ہے، یا خدا ہم سے اور کچھ چاہتا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کو مختلف ڈیکوریشن سے سجانا ہے، یا ہمیں اپنی زندگی کو بھی سجانے کی ضرورت ہے؟ ہم اپنے گھروں کو ستارے سے، کرسمس ٹری سے، مختلف پودوں سے سجاتے ہیں، لیکن اصل کرسمس کیا ہے؟ اصل کرسمس ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سچائی کے ساتھ سجائیں، ہم اپنی زندگی کو خدا کے کلام سن کر سجائیں، ہم اپنی زندگی کو چوری سے دور رہ کے سجائیں، ہم اپنی زندگی کو خدا کی باتیں سن کر سجائیں، ہم اپنی زندگی کو دعا کے وسیلہ سے سجائیں، ہم اپنی زندگی کو اس کی طرف لے چلیں، تاکہ وہ بات پوری ہو جو کہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لایا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو سجانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں سے استوار کرنا ہے جو کہ خدا، جو کہ یسوع المسیح چاہتا ہے، جو کہ یسوع اس دنیا میں آ کر جو اس نے ہمارے لیے کیا، کہ وہ اس نے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ایک چرنی میں جنم لیا، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ غریب بن گیا تاکہ ہماری غربت دور ہو جائے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے اس چرنی میں جنم لیا تاکہ ہم اس ساری گندگی سے آزاد ہو جائیں، جس کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا سے بارہا اور بار بار جو ہے وہ دور چلی جاتی ہیں، اور ہم خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں، اور ہم دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کی سجاوٹوں میں جاری و ساری رہتے ہیں، ہم دنیا کی ان تمام باتوں میں مشغول رہتے ہیں جس کے وسیلہ سے نہ ہمیں خدا مل سکتا ہے، بلکہ ہم اس دنیا کے خدا کے پیروکار ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں غلط راستے پہ لے چلتا ہے، اور جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر ہمیشہ جہاں پر دانتوں کا پیسنا اور ہمیشہ کی آگ ہے، ہم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام پر غور کریں کہ وہ بیٹا جو ہمیں بخشش کے طور پر ملا تھا، وہ بیٹا جو ہمیں تحفے میں ملا تھا، وہ بیٹا جو خدا نے اپنے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں بھیجا تھا، اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ اس دنیا کو سلامتی کے بارے میں بتائے، وہ اس اقبال مندی کو ہماری زندگی میں جاری و ساری کرے، تاکہ ہم خدا کے ان پلانز کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم خدا کے اس کام میں حصہ لے سکیں، تاکہ ہم خدا کے اس بڑے تحفہ کو جو خدا نے ہماری زندگی میں دیا تھا اس کو ہم اپنی زندگی میں رکھیں، اور یسوع المسیح ہماری زندگیوں میں کام کرے، وہ یسوع جو نجات بخشتا ہے، وہ یسوع جو معجزے کرتا ہے، وہ یسوع جو لوگوں کو آزاد کرتا ہے، آج وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی آزادی پائیں، ہم بھی رہائی پائیں اس گناہ سے، اس کرمزی گناہ سے، تاکہ ہم خدا کی اس سچائی والی راہ پر چلیں، اور جب ہم سچے طور پر خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ مجسم کلمہ جو ہے وہ لوگوں میں وہ ساری باتیں ڈالتا ہے جو کہ اس کی جو خدا کے لوگوں کی زندگی میں ہونی چاہیے، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی،
خدا کے آگے جھکنا، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے نام کو جلال دینا، اس کی حمد و ثنا کرنا، تعریف کرنا، شکر گزاری کرنا، یہی چیزوں کی زندگی کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں، اور انہی چیزوں سے ہم نے اب اپنی زندگیوں کو سجانا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں اور اس کلام کے لیے کہ آج کا کلام جو ہے وہ رائگاں نہ جائے، بلکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں کو ویسے ہی استوار کرنے والے ہوں جیسا کہ خداوند چاہتا ہے۔ آمین۔